بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کورس چل رہا ہے آداب تدریس کورس ہے، اس کے کئی اصول ہے اور آج ہم اصول نمبر 10 پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اصول ہے اور یہ خاص طور پر جب آپ درسگاہ کے اندر پڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی طالب علم آ جاتا ہے تو آپ اس سے آنن فانن سبق شروع نہ کر دیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس سے سبق شروع کر دیتے ہیں، بلکہ طالب علم کو ان 3 مراحل سے گزارے، جس کا پہلے کا نام ہے تشخیص، دوسرے کا نام ہے تجویز، تیسرے کا نام ہے ہدف۔ تشخیص کا مطلب یہ کہ جب نیا طالب علم آپ کے درسگاہ میں آیا تو آپ ذرا ان سے معلومات لے لے، اس کا نام پوچھے، کہاں سے آیا ہے، کیوں یہاں پر آیا ہے، اور کیا کچھ پڑھا ہے، کون سے علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی لینگویج زبان کون سی ہے، اور اس نے کتنا پڑھا ہے، جو پڑھا ہے اس کو یاد کتنا ہے، کتنے پارے پڑھے ہیں، کتنے یاد ہیں، کتنے کچے ہیں، اور اسی طرح اس کی تجوید کی کیفیت کیسی ہے، اور اسی طرح اس کا لب و لہجہ یہ کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہے؟ تشخیص کے اندر آتی ہے۔ یہ گویا کہ ہر آپ ایک طالب علم کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری معلومات آپ اس طالب علم سے لے رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں آپ اس سے، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس کی تجوید کیسی ہے، اس کا لب و لہجہ وغیرہ کیسا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے تجویز، یہ تو آپ کو یعنی معلومات کا خانہ ہے، یہاں ساری معلومات آپ لکھیں گے۔ یہ تجویز ہے جو کچھ آپ اس کے لیے شروع کروائیں گے، مقرر کریں گے، اس کو کہتے ہیں تجویز۔ مثلا طالب علم نے کہا کہ میں نے 10 پارے پڑھے ہیں اور 10 پاروں میں سے مجھے 5 پارے پکی یاد ہے اور 5 کچے ہیں، تو آپ تجویز کے خانے میں لکھیں گے کہ پکے پاروں میں سے روزانہ میں 1 پارہ سنوں گا، اور کچے پارے طالب علم سے مزید استفسار کرے وہ کتنے کچے ہیں، وہ بولے گا استاد جی مجھے روزانہ میں اس میں 2 رکوع سنا سکتا ہوں یا 1 رکوع سنا سکتا ہوں۔ آپ یہاں پر لکھ دیں کچے پاروں میں سے روزانہ 2 رکوع سبق ہوگا، صحیح ہے۔ طالب علم کہے گا استاد جی میں سبق، جو میرا نیا سبق ہوتا ہے، میرا نیا سبق میں سنا سکتا ہوں روزانہ 10 سطر، 10 لائن، تو آپ یہاں پر تجویز میں لکھتے جائیں۔ اسی طرح آپ نے جب تشخیص میں معلوم کیا تھا کہ اس طالب علم کی تجوید کی کیفیت کیسی ہے، تو آپ تجویز میں آگے لکھتے ہیں اس طالب علم کو 1 ربع میں نے تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گویا کہ آپ اپنے لیے کام منتخب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے ہدف کا، کہ جو کچھ میں نے تجویز کر رہا ہوں یہ کتنے عرصے میں مکمل ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں ہدف۔ جب استاذ کے سامنے ہدف ہوتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ طبیعت آمادہ ہوتی ہے پڑھانے پر، اور آپ کام میں مگن رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت گزرے گا۔ تو آپ ہدف کے خانے میں مثلا لکھیں گے طالب علم نے کہا تھا کہ 10 پارے مجھے یاد ہے، پکے 5 پارے ہیں، ہدف میں لکھیں گے 5 پاروں میں ان پکے پاروں کی دہرائی میں کراؤں گا، صحیح ہے۔ طالب علم نے کہا تھا کہ جو کچے پارے ہیں وہ 5 پارے ہیں، روزانہ میں 2 رکوع سناؤں گا، تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ یہ 5 پارے جو ہے اس کو میں 1 مہینے میں 2 رکوع کے حساب سے 1 مہینے میں پکا کراؤں گا، صحیح ہے نا۔ طالب علم کی تجویز آپ نے دیکھی تھی، آپ نے ہدف میں لکھا تھا کہ اس طالب علم کو مہینے کے اندر 1 مہینے میں 1 ربع سبق پڑھاؤں گا، جس سے اس کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ پورا پرچہ آپ نے بنا دیا، ایک پرچہ آپ نے اپنے پاس رکھ دیا کہ مہینے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے، ایک اسی پرچے کو آپ نے نگران صاحب کے پاس، ناظم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ آپ کی طرف سے گویا کہ ایک ذمہ دار استاد ہونے کی بڑی ثبوت ہے، بڑی دلیل ہے، بڑا ثبوت ہے کہ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تیسرا جو ہدف کا خانہ ہے، یہ تیسری چیز جب استاد کے سامنے یہ ہوتا ہے تو یہ بہت کام کی چیز ہے۔ وقت گزر جاتا ہے کام کا، آدمی کام میں مصروف رہتا ہے، اور قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ جب استاد کے سامنے ہدف نہیں ہوتا تو وہ مسلسل گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو استاد گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے وہ کامیاب استاد کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو آج کے ہمارے سبق میں یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو عملاً جاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، خود اس ادارے کو بھی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا